رسم ازا جاری رہے، عزاداری سید الشہداء ہماری شیرگ حیات ہے۔ صاحب ذوالفقار مدد، پاکستان بالخصوص کراچی میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو منظم انداز میں برپا کرنے میں ماتمی انجمنوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ سالہ سال محرم میں عزاداری کے انعقاد کے حوالے سے یہ انجمنیں کوشش کرتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں کراچی کی عزاداری مشہور ہے۔ شہر بھر کی طرح جعفر طیار سوسائٹی میں بھی ماتمی انجمنیں سالہ سال محرم کی تیاریوں میں مصروف رہتی ہیں، جبکہ محرم کے عشرہ اول میں انجمن محبان عزا کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس جعفر طیار کی عزاداری کو رونق بخشتی ہیں۔ 25 محرم کو امام کو زہر دیا نا، سب جمع ہونے لگے کہ ارے چوتھے امام کو زہر دے دیا۔ جب سب جمع ہو گئے، کوئی پانی لے کے آ رہا تھا، کوئی مولا آپ کو اگر پیاس لگی ہے کہ نہیں پانی مت لاؤ، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ انجمن محبان عزا کا قیام سن 1981 میں معروض وجود میں آیا اور سن 1982 میں انہوں نے 6 ربیع الاول کی مجلس عزا کی بنیاد ڈالی، جس سے علامہ فرت عباس ترمیزی نے پہلا خطاب کیا، جبکہ سن 1994 میں انہوں نے مرکزی امام بارگاہ میں عشرہ اول کی بنیاد ڈالی۔ ہماری انجمن محبان عزا جعفر طیار میں سن 1981 میں معرض وجود میں آئی اور انجمن نے سب سے پہلے عزاداری سن 1982 میں شروع کی۔ 6 ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارا مستقل پروگرام چلتا رہا۔ سن 1994 میں ہم جعفر طیار سوسائٹی میں چونکہ پرانے تھے ہمارے ساتھی، اور یہ مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار سوسائٹی میں مغرب کے بعد امام بارگاہ میں کوئی مجلس نہیں ہوا کرتی تھی، تو ہماری انجمن کے لڑکوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں عزاداری مغرب کے بعد بھی ہونی چاہیے، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جعفر طیار سوسائٹی میں عزاداری کو فروغ دینے کے لیے رات میں یہاں مجالس عزا کی جائیں۔ انجمن محبان عزا نے مرکزی امام بارگاہ میں عشرہ مجالس کا آغاز جب کیا تو اس وقت جیسے معراج صاحب نے کہا کہ کوئی مجالس نہیں ہوتی تھی رات میں، اور ہم نے یہ مجالس یہاں رات کی شروع کی، لیکن اس وقت ہم نے صبح کی ایک مجلس بھی کی جو صبح 7 بجے۔ اس مجلس کی بنیاد ہم نے حیدر پھپھا کی کوششوں سے اور قبلہ مولانا مقدار جعفری صاحب کی کوششوں سے، جو اس عشرے کے بانی بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور ذوالفقار حیدر پپو اور حسن رضا نہال جو اس وقت صدر تھے اور میں جنرل سیکریٹری تھا، اس وقت یہ عشرہ منعقد کیا۔ اس عشرے کی بنیاد میں جعفر طیار کے بہت سے سینئر رہائشی اور معززین بھی شامل رہے ہیں، جن میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کا زیور تک بیچ کر عشرہ مجالس کے اخراجات کو برداشت کیا۔ جیسے کہ ہم بہت سے معزوں میں بھی اور کسی چیزوں میں سنتے ہیں کہ لوگ زیور بیچ دیتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں، وہی چیز حسن رضا نقوی نہال صاحب نے کی کہ اپنا زیور بھی اگر وائف کا بیچ دیا یا وہاں سے بینک سے لون لے کے وہ عزاداری میں جو پیسے کم ہو رہے تھے وہ انہوں نے شامل کیے۔ اسی طرح ذوالفقار حیدر پپو اور ان کا فیملی جو تھی اس عشرے میں بہت زیادہ ان کا فیملی کی انوالومنٹ تھی۔ اس عشرہ اول میں ملک کے مایہ ناز علماء کرام اور ذاکرین عظام نے خطاب کیا ہے، جس میں سر فہرست علامہ علی رضا رضوی، مولانا محمد علی نقوی، مولانا نصرت عباس بخاری، علامہ عرفان حیدر آبدی، علامہ غلفام ہاشمی، جناب شوکت رضا شوکت، علامہ ضمیر اختر نقوی، علامہ عبدالحکیم بوترابی وغیرہ شامل ہیں۔ انجمن محبان عزا کی جہاں پہچان محرم کا عشرہ اول ہے، وہیں 6 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مجلس عزا بھی ہے، جس میں خاص طور پر کئی سالوں تک سفیر آزاد جناب ندیم رضا سرور نے نوحہ کی، جس کو سننے کے لیے شہر بھر سے مومنین جعفر طیار کی جانب رخ کرتے تھے۔ تو وہ 6 ربیع الاول کے سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے بھٹو بھائی شرف حسین جانی، ناظم عباس، ڈاکٹر شبار، یہ بہت محنت کرتے ہیں اس پروگرام کو پورا
पूरा डिटेल में करते हैं। और अंजुमन मुहिब्बान अज़ा की तरह अज़ादारी सैयदुल शहदा के फ़रोग़ में जो तंजीमें, अंजुमन, इदारे या अफराद अपनी कोशिशें करते हैं, इनका अजर जनाब सैयदा के यहाँ महफूज है और बरोज़े महशर वो जनाब सैयदा कौनैन दो आलम से अपना तबरुक हासिल करेंगे। फ़रोग़ अज़ादारी के लिए JTV से मुंसलिक रहें और हमारे फेसबुक पेज और YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट jtv.com.pk ज़रूर विज़िट करें। अज़ा